السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ عوامی سطح پر ہم نے بڑی کوشش کر کے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، اور بڑے عشاقان مصطفیٰ نے اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے شیزان کمپنی کی یہ جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اور جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کا اور ان کو نہ خریدنے کا عزم کیا تھا۔ اور پھر ہماری حکومت اس بات سے پھر لاپرواہی کی طرف گئی ہوئی ہے، اور آپ ہمارے کتنے سادہ لوگ مسلمان بھائی بھی جب عشق مصطفیٰ کا ثبوت ہی نہیں دینا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات ہی نہیں کرنی، اور پھر بہانے بناتے ہیں یہ مسلمانوں نے خرید لی ہے، یہ مسلمانوں کے پاس چلی گئی ہیں، یہ دیکھے کام کرنے والے مسلمان ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ یہ جن جن لوگوں کے دل ایمان سے غافل ہیں، محبت رسول سے کچھ ناواقفی، یہ نہیں کہتا خالی ہیں، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے ان کی اولادیں شیزان کمپنی کے اندر اور اس کی بنی ہوئی ان تمام مصنوعات کے اندر اپنے وہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ اور یہ کمپنیاں، میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں، ان سے میں یہ ایک سوال کروں گا کہ یہ کمپنیاں آپ کو یہ جتنی بھی مصنوعات آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، ان مصنوعات کے اندر آپ لوگ کام کرتے ہوں گے، اور یہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ صرف یہ کہ آپ اپنے گھر کے لیے کفیل بن گئے اور کافی ہو گئے، اتنی زیادہ آپ کو یہ سیلری دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے لیے کافی ہو گئے، آپ کے ساتھ پیار سے بولتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت سے بولتے ہیں۔ تو میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کو مان لیا انہوں نے ایک کوٹھی دے دی ہے، اور آپ کو ایک گاڑی دے دی ہے، اور 1.5 لاکھ روپے آپ کی مثال کے طور پہ آپ کی سیلری ہے، سب جتنے بھی ملازمین ہیں شیزان کمپنی کے 1.5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہے، اور آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، بڑی VIP گاڑی، اور آپ کو بہت عالی شان گھر دیا ہوا ہے۔ اس عالی شان گھر کے اندر آپ جب آئے ہیں، آپ کو ملا ہے، آپ کو اتنا بڑا گھر ملنے کے بعد آپ نے پتہ کیا کیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں اور گاڑی پہ آ جا رہے ہیں اور ملازمت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی کمپنی میں۔ تو آپ کے لیے میرا سوال یہ، آپ کی زندگی کتنی باقی ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہر مزدوری کرنے والا جو ان کا نوکری کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی نوکری کرنے والا جو ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں آپ کی بقایا زندگی کتنی ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ ایک دن کی باقی ہو، ایک لمحے کی باقی ہو، ایک سال کی باقی ہو، مہینے کی ہو، مان لیا چلو 50 سال آپ کی زندگی باقی ہے، 100 سال آپ کی زندگی ابھی باقی ہے، اور آپ کو صحت تندرستی والی زندگی اللہ آپ کو دے دے، آپ مجھے بتائیں 100 سال کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ قبر کا مہمان بننا ہے۔ یہاں پہ آپ نے
چند روزہ زندگی ہے، یہ 100 سال آخرت کی لامتناہی زندگی کے سامنے 100 سیکنڈ ہے۔ یہاں کی 100 سال کی زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے یہ 100 سیکنڈ ہے۔ یہ بھی شاید میں اس کے مقابلے میں زیادہ بتا رہا ہوں، اور اس 100 سیکنڈ کے لیے آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خرید رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قبر سب سے پہلی منزل ہے دنیا سے۔ جیسے ہی لوگ کہاں دفن کرتے ہیں؟ قبر کے اندر، اس وقت پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، یہ پہلی منزل ہے۔ وہیں پہلی منزل ہی کے اندر ہماری ملاقات، رابطہ، ہم سے جو سوال ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا ہونا ہے؟ ذرا سوچا ہے آپ نے؟ اس ہستی کا سوال ہونا ہے جس کی عزت و آبرو کے ڈاکوؤں کے پاس آپ ساری زندگی لے لے کر کھاتے رہے ہیں۔ آپ کی زبان وہاں پہ گونگی بن جائے گی، بول نہیں سکے گی۔ قبر کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ زبان نہیں بول سکتی جس زبان نے چسکے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کیے۔ بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا؟ اس لیے تھوڑا سوچ کر ان کی نوکری کیجیے گا، اور یاد رکھیے یہ پیغام اتنا پھیلائیں، میرا پیغام، یہ دل کا درد اتنا پھیلائیں کہ شیزان کمپنی کے ہر کلمہ گو ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے کے کان تک پہنچ جائے۔